نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین حضرات، دنیا میں ایک ٹی وی چینل ابھی تک فی الحال ایسا ہے کہ جو غزہ پر ہونے والے مظالم کی تصویر دنیا کو دکھا رہا ہے۔ یوں تو سوشل میڈیا پر بے شمار ایسی چیزیں آپ کو مل جائیں گی جس میں غزہ پر بیتنے والی قیامت جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے، لیکن چونکہ سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کسی چیز کو کھولیں یا نہ کھولیں یہ آپ کا اپنا اختیار ہے۔ اسی طرح پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر بھی جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں اس میں بھی آپ کا اختیار ہے کہ آپ کھولیں یا نہ کھولیں۔ لیکن اگر آپ الجزیرہ ٹی وی کو اپنے کسی ڈرائنگ روم میں یا کسی لاؤنج میں یا بیڈ روم میں بیٹھے ہوئے آپ ایک دفعہ لگا لیں تو شاید ایک گھنٹے بعد آپ کا حوصلہ جواب دے دے اور آپ یا تو کمرہ چھوڑ کے باہر چلے جائیں، اور اگر آپ حوصلہ رکھتے ہیں تو تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد آنسوں سے رونا شروع کر دیں۔ انتہائی تکلیف دہ مناظر ہیں، میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ پوری امت مسلمہ کے بچے کو اس کا احساس ہے، لیکن پوری امت مسلمہ کے تمام حکمران مکمل طور پہ خاموش ہیں۔ بلکہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کہ جس کو ہمیشہ یہ تانا دیا جاتا تھا کہ یہاں ہی درد سب سے زیادہ اٹھتا ہے، پاکستان کے حکمران بھی اور پاکستان کے ایون علماء تک جو ہیں وہ بھی مکمل طور پہ خاموش ہیں، اور ان کی دیکھا دیکھی صورتحال یہ بنی ہے کہ اب طرح طرح کی گفتگویں جو ہیں پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر ویسٹرن پروپیگنڈا کے حساب سے پھیلائی جا رہی ہیں۔ ان میں سے ایک اہم ترین بات وہ یہ ہے کہ غزہ والوں کو کیا ہوتا ہے، انسانوں کی طرح نہیں رہتے یہ لوگ۔ روز ایک نیا ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے، ایک ایسی صورتحال شروع ہو جاتی ہے، لوگوں کو برواتے ہیں۔ کوئی کہتا تھا یہ غزہ میں ابھی جو حملہ ہوا ہے یہ 9/11 ہے، کوئی کہتا تھا یہ 9 مئی ہے، ہر طرح کی باتیں ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ لیکن آج میں ذرا سا تفصیل کے ساتھ بتانا چاہوں گا کہ گزشتہ تقریباً 70 سال سے اسرائیل کے اندر بسنے والے فلسطینی جو ہیں ان پر ظلم کیوں اٹھائے جاتے ہیں، اور یہ کتنا بڑا کاروبار ہے کہ جو بن چکا ہو، اس کو ذرا سا کلیئر کر دوں۔ غزہ کے بارے میں عموماً پوری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک اوپن جیل ہے، یعنی ایک ایسی جیل ہے جس کی کوئی دیواریں نہیں ہیں، لیکن یہ جیل ہے، اس کے اندر لوگ بند ہیں۔ یہ جیل نہیں ہے، جیل بہت بہتر اور بہت شاندار چیز ہوتی ہے۔ جیل میں بچے نہیں ہوتے، جیل میں عورتیں نہیں ہوتی، جیل کے اندر جو بندہ جیل کا انچارج ہوتا ہے اس کو یہ مکمل طور پر اس پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان کو 3 وقت کا کھانا میسر کرے۔ جیل میں رہنے والے جو ہیں ان کو اپنے رشتہ داروں سے ملنے کی ایک خاص وقت تک پوری کی پوری آزادی ہوتی ہے۔ جیل کے اندر اگر کوئی شخص بیمار پڑتا ہے تو اس کے علاج اور معالجہ کو مکمل ذمہ داری وہ بھی جیل اتھارٹیز کی ہوتی ہے۔ یہ کنسنٹریشن کیمپ ہے جس کے بارے میں گفتگو نہیں کی جا رہی پوری دنیا کے اندر۔ یہ ویسا ہی کنسنٹریشن کیمپ ہے کہ جیسا یہودیوں کے بارے میں یا باقی جگہوں کے بارے میں دنیا میں سیکنڈ ورلڈ وار میں اور ایون اس سے پہلے بھی کنسنٹریشن کیمپ بنائے جاتے تھے، جس کے اندر آپ کسی بھی راستے سے وہاں نہیں داخل ہو سکتے۔ واحد راستہ ہے جو کہ سائپرس یعنی قبرص کی طرف سے سمندری راستہ، جہاں سے یورپ کے لوگ وہاں تک جاتے ہیں، کیونکہ اس کے پوری سائڈ جو ہے اس پٹی کی وہ سمندر کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر آپ کا جہاز اس طرف بڑھے گا اور بغیر اجازت کے بڑھے گا تو آپ پر اسرائیل کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ فوراً فائر شروع کر دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ رفح کا بارڈر ہے، اس کی طرف سے اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو مصر نے اس کو بند کر کے رکھا ہوا ہے، اور باقی چاروں طرف سے اسرائیل نے اس کو گھیرا ہوا ہے۔ وہاں تک نہ دوا پہنچ سکتی ہے، نہ خوراک پہنچ سکتی ہے، نہ کھانا پہنچ سکتا ہے۔ واحد خوراک ہے جو سمندر کی مچھلی ہوتی ہے، وہ اس میں غزہ کے سمندر جو ہے اس کے اندر غزہ کے مسلمانوں کو اسرائیلی جو ہیں اپنی گن شپ کی وجہ سے ان کو وہاں سے مچھلی پکڑنے بھی نہیں دیتے۔ یہ ایک صورتحال ہے جو غزہ کے لوگ جو ہیں اس وقت برداشت کر رہے ہیں۔ غزہ کیا ہے اور غزہ میں یہ لوگ کیوں اس طرح بار بار، غزہ نہیں بلکہ پوری فلسطین، اکثر کہا جاتا ہے غزہ والے یہ حرکت کرتے ہیں۔
یہ میرے سامنے ایک چارٹ ہے، یہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے، آپ اس کو دیکھتے جائیے گا۔ اس چارٹ کے اندر 2008 سے لے کے 2020 تک جتنے لوگ زخمی ہوئے یا جتنے لوگ اس کے اندر شہید ہوئے ان کی ایک تفصیل ہے، جہنم رسید والوں کی بھی تفصیل ساتھ ہے۔ ایک طرف جو لمبا گراف جو نظر آ رہا ہے، یہ گراف جو ہے یہ غزہ کے مسلمانوں کی شہادت کا گراف ہے، اور دوسری طرف جو گراف نظر آ رہا ہے یہ اسرائیلیوں کے مرنے کا یا زخمی ہونے کا۔ آپ سوچیں کہ اس پورے کے اندر یعنی سب سے بڑی لائن جو ہے وہ 2018 کی ہے، اس میں 31,558 جو ہیں وہ مسلمان جو غزہ کے وہ ہیں وہ تقریباً وہ زخمی ہوئے ہیں، اور 130 کے قریب جو ہیں وہ اس اسرائیلی جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اسی طرح 2019 میں 15,668، 2020 کے اندر 2,781، 2014 میں اندر 19,807۔ ٹوٹل اگر ڈیتھ ٹول بھی لی جائیں تو 5,590 جو ہیں فلسطینی شہید ہوئے ہیں، اور صرف 251 جو ہیں یہ اسرائیلی، یعنی ایک اسرائیلی کے بدلے میں 27 یا 28 جو ہیں مسلمان وہ شہید کیے گئے ہیں۔ اور یہ روز کا معمول، یہ روز کا معمول کیوں ہے؟ یہ روز کا معمول ذرا سا اس کو اس کاروبار کے طور پر لیجئے گا کہ جو کاروبار اس وقت پوری دنیا میں چل رہا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا جہنم بنی ہوئی۔ آج سے کچھ 3 یا 4 مہینے پہلے ایک بہت مشہور کتاب جو ہے وہ مارکیٹ میں آئی، جس کا نام تھا پیلسٹینین لیبارٹری۔ اس کو لکھا ہے اینتھنی لیونسٹن نے۔ یہ آسٹریلین ایک یہودی ہے، لیکن یہ اینٹی اپارتھیڈ ہے، اور اس وقت آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جو اصل جو ہیں، اصل جو بنی اسرائیل ہیں، وہ اس وقت اسرائیل کے اس وجود کے بھی خلاف ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ جو وہ جو ہیں جو کہ کنورٹی جوز ہیں، اور جو کہ اشکنازی جوز ہیں، جو کہ یورپ کے جوز ہیں، یہ انہوں نے ایک زائنزم یعنی صہیونیت بنائی ہوئی ہے، جس سے یہ ظلم اور جبر کرتے ہیں۔ یہ کتاب جو کہتی ہے اسرائیلی لیبارٹری، اس کے 2 چیزوں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ دنیا کے اندر امریکہ کا انڈسٹریل کمپلیکس ہے، ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس۔ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جو ہے یہ دنیا میں جنگیں چاہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ویتنام میں جنگ کریں گے تو آپ بھی ٹینک لے کے جائیں گے، ان کو بھی ٹینکوں کی ضرورت ہوگی، آپ بھی بندوق لے کے جائیں گے، ان کو بھی بندوق کی ضرورت ہوگی۔ افغانستان میں جائیں گے تب بھی آپ کی صورتحال ہوگی۔ عراق اور ایران کی جنگ ہوگی تو ایران کو بھی اسلحے کی ضرورت پڑے گی، عراق کو بھی اسلحے کی ضرورت پڑے گی۔ پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوگی تو پاکستان کو بھی اسلحے کی ضرورت پڑے گی، وہ بھی آپ سے خریدے گا۔ کشمیر کو بھی اسلحے کی ضرورت ہوگی، وہ بھی آپ کشمیر میں ایشو کے اوپر ہندوستان کو ضرورت ہوگی، وہ بھی۔ دنیا پوری میں یہ جنگ جو ہے اس کا ایک بہت بڑا کاروبار ہے، جو کہ گزشتہ تقریباً 1920 کے بعد سے شروع ہو گیا ہے۔ فرسٹ ورلڈ وار میں بہت تھوڑا تھا، لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر یہ اسلحے کا کاروبار تھا، جس کاروبار نے دنیا کی سب سے بڑی قوت امریکہ کو فائدہ پہنچایا۔ دوسری طرف روس کو بھی فائدہ پہنچایا۔ آپ سوچ لیجئے گا کہ جتنے اس وقت یہ جو کولڈ وار کے زمانے میں جتنی بھی جنگیں ہوتی تھیں، خواہ وہ کیوبا کی جنگ ہو، خواہ وہ ویتنام کی جنگ ہو، خواہ وہ نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کی جنگ ہو، اس کے اندر یہ سارے کے ساری ہتھیار جو تھے استعمال ہوتے تھے، اور ان کی چاندی ہوتی تھی۔ آخری جنگ جو تھی یہ افغانستان کی تھی، جس کے اندر $3 ٹریلین، 3,000 ارب ڈالر جو تھے وہ خرچ ہوئے امریکہ کے، ان میں سے 2.5 یعنی $2,500 جو ہیں وہ 5 بڑی اسلحہ ساز کمپنیوں نے کمائے، جو کہ انہوں نے امریکہ کو دیے۔ لیکن ایک اور جنگ ہے جو ڈکٹیٹرز، قابض فوجوں اور ان کے عوام کے درمیان چل رہی ہے، پوری دنیا میں چل رہی ہے، اور اس کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جو وہ اسرائیل بن چکا ہے۔ یہ کتاب یہ کہتی ہے کہ اسرائیل جو ہے یہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا آرمز ڈیلر بن چکا ہوا ہے، اور یہ اس وقت میرے سامنے رپورٹ ہے، اسرائیلی آرمز سیلز ڈبلڈ ان ڈیکیڈ، ہٹ نیو ریکارڈ آف 12.5 ارب ڈالر کا اسلحہ۔ امریکہ اپنا میکسیمم 5 یا 6 ارب ڈالر کا اسلحہ بیچتا ہے، لیکن اسرائیل جو ہے وہ اس کا 12 ارب کے قریب یہ اسلحہ بیچ رہے۔ یہ اسلحہ کون سا ہے؟ اسرائیل کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے زیر سایہ، اپنے زیر قبضہ لوگوں کو کس طریقے سے آپ تباہ و برباد کر سکتے ہیں اور ان کے اوپر قبضہ کر سکتے ہیں۔ کہیں کوئی انسرجنسی اٹھی ہے، کہیں کوئی دہشت گرد آیا ہے، کہیں فوج کے خلاف انٹرنل صورتحال پیدا ہوئی ہے، کہیں کسی ڈکٹیٹر کے خلاف لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، ان کو کیسے دبایا جا سکتا ہے۔ پوری دنیا میں
ہتھیار جب بکتا ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بیٹل ٹیسٹڈ ہے. مثلاً یہ نیپام بم ہم نے ویتنام میں استعمال کیا تھا، اب آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ F-16 ہم نے فلاں جگہ استعمال کیا تھا، آپ کر سکتے ہیں. اسرائیل جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے زیر سایہ لوگوں کو دبانے کے لیے جو بھی ہتھیار استعمال کیے ہیں، خواہ وہ ڈرونز ہیں، خواہ وہ کوئی اور چیز ہیں، یہ سارے کے سارے میں نے غزہ میں اور ویسٹ بینک میں ان کو ٹیسٹ کیا ہے، اور اس کو بیٹل ٹیسٹڈ کیا جاتا ہے. یہاں تک کہ بے شمار کمپنیاں ان کی 3-4 ایسی ہیں کہ جو باقاعدہ غزہ کے اندر جو ہونے والے ڈرون حملوں کے ذریعے یا نائٹ ویژن کیمروں کے ذریعے جو وہاں پر بامبنگ پڑتی ہے، اس بامبنگ کے حساب سے وہ لوگ جو ہیں اس کو باقاعدہ ویڈیو فلم کے طور پر دیتے ہیں کہ یہ ہم نے ہتھیار استعمال کیا تھا اور اس ہتھیار کے حساب سے ہم آگے چلے. اس میں ایک جو سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ ایک آج سے تقریباً 8-10 سال پہلے ایک بہت مشہور کتاب جو ہے وہ اس وقت مارکیٹ میں آئی تھی، اور اس بندے نے یہ بتایا تھا کہ آئندہ آنے والے 9/11 سے پہلے کی بات ہے، اور اس شخص کا جو نام ہے یہ تھا سورن کورسگاٹ. اس شخص نے کہا تھا کہ یہ ڈینش رائٹر ہے، اس نے کہا تھا کہ آئندہ جو دور آ رہا ہے یہ سرویلنس اسٹیٹ اینڈ ڈیجیٹل ڈکٹیٹرشپ کا ہے، کہ اب کس طرح لوگوں کو مختلف قسم کے طریقوں کے ساتھ جیو فینسنگ اور فلانا اور یہ اور وہ، اور گھر کو جا کے ہٹ کرنا اور اس کی باتوں کو سننا اور اس کے اندر اس کے مختلف قسم کے اس کی موومنٹ کو کنٹرول کرنا، یہ جو چیز ہے یہ کیسے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ سوچیں کہ اسرائیل نے اس کے اندر کمال حاصل کیا ہے، اور اس کا جو اس وقت مختلف قسم کے پروڈکٹس ہیں یہ دنیا کے تمام تر لوگ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. اور ان میں سے میں صرف ان ملکوں کی آپ کو لسٹ آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے. اور اسرائیل کے کہتے ہیں یونائٹڈ عرب ایمریٹس استعمال کرتا ہے کہ کبھی ہمارے درمیان کوئی اس قسم کی انسرجنسی ہو تو ہم ان کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. بحرین ان سے خریدتا ہے کیونکہ بحرین کے اندر بھی موومنٹ چلے. مراکش ان سے خریدتا ہے، سعودی عرب اس سے خریدتا ہے، اور اس طرح باقی سارے کے سارے جتنے بھی ابراہیم اکارڈ کے تحت ہیں وہ ان سے یہ کئی ارب ڈالر کا اسلحہ خریدتے ہیں. اسرائیل جب تک ایران سے تعلقات نہیں تھے تو سویک کی جو ایجنسی تھی جو کہ ایرانیوں کو تباہ کرتی تھی، وہ سارے کے سارے ان کو اسلحہ بیچا جاتا تھا. میرے سامنے ایک اور رپورٹ ہے. اسرائیل کا ایک بہت مشہور سسٹم ہے جیسے کہتے ہیں پیگس سسٹم جو ہے، یہ ان کا فون ٹیپنگ کا سسٹم. یہ رپورٹ میرے سامنے ہے کہ اس نے، یہ رپورٹ میری نہیں ہے، یہ اسرائیل کی پوسٹ کیا. انہوں نے کہا ہے کہ ہم سے پاکستان اسپائی ایجنسی بائی اسرائیل سیل فون ہیکنگ ٹیکنالوجی، ہم سے پاکستان نے بھی خریدا. جو ٹیپیں مارکیٹ میں آتی ہیں، یہ جو جیو فینسنگ سے چیزیں نکالی جاتی ہیں، یہ لوگوں کو جو ڈھونڈا جاتا ہے، یہ لوگوں کی خاص طور پہ آپس میں گفتگو جو روز سامنے آ جاتی ہے، جس کو کبھی کوئی مریم نواز سنا رہی ہوتی ہے، کبھی کوئی اور سنا رہا ہوتا ہے، اس کی بیسیکلی اسرائیل کا جو سیل فون اسپائی ٹیکنالوجی ہے وہ ہم استعمال کر رہے ہیں. دنیا کے اندر نائٹ وین ڈیوائسز سے لے کے کسی نہ کسی طریقے سے یہ سارا کچھ ہے اس پہ آگے لے کے گئے ہیں. اس کتاب کے 5 چیپٹر ہیں، بلکہ 6 چیپٹر. ان میں سے پہلا چیپٹر جو ہے جو اہم ترین اس کے اندر ہے وہ اس کا نام ہے اور یہ آپ حیران ہوں گے کہ ڈیٹیلڈ انالیسس آف دی پیلسٹین لیبارٹری. وہ کہتا یہ ہے کہ 1880 کے اندر، آپ خود سوچیں کہ 1880 کے اندر پورے فلسطین میں 5 لاکھ فلسطینی رہتے تھے، جن میں سے 90% مسلمان تھے، 10% عیسائی تھے، اور صرف 25,000 یہودی تھے. صرف 25,000، اور وہ بھی جو کہ وہاں کے بنی اسرائیل کے یہودی تھے جن میں سے اکثریت مسلمان ہو چکی ہوئی تھی، اور وہ لوگ رہتے تھے. اور اس کو پھر آہستہ آہستہ جب اس کو 1911 کے اندر فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، 1924 کے اندر جب ساروں یہودیوں کو وہاں لا کے آباد کرنا شروع کیا گیا، اور وہ لوگ آ کے جب وہاں آئے ہیں، تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر تقریباً اس کی پوری آبادی کے اندر 1,05,00,000 مسلمان فلسطینی ہیں، جن میں سے 70 لاکھ جو ہیں اس وقت دنیا میں مہاجر بنا دیے گئے ہیں. دنیا میں کوئی اتنی بڑی قوم، ایسی قوم نہیں ہے جس کی اتنی بڑی ہجرت ہو. ان سالوں کے اندر اسرائیل ٹیسٹ کرتا ہے اسلحے کو، اور یہ جو میں نے آپ کو لسٹ پہنچائی ہے اس کے اندر چھوٹے ہتھیار ٹیسٹ کرنے کے لیے ویسٹ بینک ہے، کہ کیسے ہم اوزی رائفل سے لوگوں کو پیچھا کرتے ہیں، کیسے ہم کوئی رائٹس کے اوپر صورتحال تو اس کو لے کے اس کو پکڑتے ہیں، ڈسٹرب کرتے ہیں، کیسے ہم کتے لے کے ہم اس کے اندر جاتے ہیں اور ہم چیزوں کو ڈھونڈتے ہیں. وہ تمام چیزیں جو انسانوں میں
مختلف موقعوں پہ جہاں پر ظالم حکومتیں ہیں، مطلب جہاں فوج کسی ملک کے اندر قابض ہے، جہاں مطلب جیسے میانمار ہے، میانمار کے اندر روہنگا مسلمانوں کے خلاف اسرائیل کے اشتہار استعمال ہوتے ہیں، جیسے نریندر مودی کشمیر میں کرنا چاہتا ہے اسرائیل کے اشتہار استعمال ہوتے ہیں، جیسے لیبیا کے اندر ابھی جو صورتحال بنی ہے وہاں بھی اسرائیل کے اشتہار استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ وہ ہتھیار جو ہیں یہ باقاعدہ گنی پگ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی دوا نئی ایجاد ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، کس پہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے ایک چوہا نما پگس ہوتے ہیں، انہیں گنی پگس کہا جاتا ہے، ان پہ استعمال، چوہوں پہ استعمال کیا جاتا ہے، خرگوشوں پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ظلم کی بات یہ ہوتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر سیمپل لیا جاتا ہے، ایک دوا ہوتی ہے اور ایک چاک کی باٹل ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ چاک والی بھی تقسیم کر دو اور پیشنٹ کا ریکارڈ رکھو، اور دوا والی بھی تقسیم کر دو اور پیشنٹ کا استعمال۔ جو چاک والا ہے اگر وہ کینسر کی دوا کھا رہا ہے اور وہ چاک اس پہ استعمال ہوا ہے تو وہ مر جاتا ہے بیچارہ، لیکن جو دوسرا ہوتا ہے جس پہ دوا ٹیسٹ کی جاتی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ بچا ہے کہ نہیں بچا ہے۔ یہ ہے وہ گنی پگ کی صورت ہے، وار کا گنی پگ۔ دو جنگیں ہیں اس وقت دنیا میں چل رہی ہیں، ایک جنگ جو کہ بڑی جنگ ہے جو ملکوں اور ملکوں کے درمیان ہے، فوجوں اور فوجوں کے درمیان ہے، وہ دنیا GHQ بناتا ہے، ٹینک خریدے جائے، اسلحہ خریدا جائے، F-16 خریدے جائیں، F-22 خریدے جائیں، مختلف قسم کے ایئر سرویلنس سسٹم خریدے جائیں، ریڈارز خریدے جائیں، یہ ملک خریدتے ہیں اور یہ بھی اس سے ہوتا ہے۔ لیکن ایک وہ جنگ ہے کہ جو حکومتیں اپنے عوام کے اوپر ظلم کرنے کے لیے کرتے ہیں، یہاں اس علاقے کو گھیرو، یہاں اس کو مارو، یہاں اس کو تباہ کرو۔ اس کا وہ کہتا یہ ہے کہ یہ اسرائیلی لیبارٹری جو ہے یہ اس کے اندر ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور یہ ٹیسٹ کر کے ہتھیار جو ہیں یہ پوری دنیا کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں۔ یورپ کے لوگ اس سے یہ لیتے ہیں، ابھی یوکرین میں ان کے ہتھیار استعمال ہوئے اس سیلولس کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ لیٹن امریکہ کے ملک جو ہیں وہ لیتے ہیں، افریقہ کے ملک جو کہ اپنے ملکوں کے اندر عوام کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے اسرائیل کے بارے میں وہ تمام ملک جو بدترین خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں وہ غزہ کے مسلمانوں کے بارے میں کبھی نہیں بولیں گے۔ غزہ کے مسلمان ایک لیبارٹری بنائے جا چکے ہیں، اور اس لیبارٹری کو ہر 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ اسرائیل ہر سال 1.5 سال کے بعد 2-3 نئے ہتھیار بنا لیتا ہے اور پھر اس کے بعد ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ غزہ ایک اوپن جیل نہیں، غزہ ایک کنسنٹریشن کیمپ ہے۔ غزہ کے مسلمان بچے، عورتیں، بوڑھے، مرد، جوان بالکل اس لیبارٹری کے ان خرگوشوں کی طرح ہیں جن کو پنجرے میں بند کیا جاتا ہے، ان پہ دوائی استعمال کر کے ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے چوہوں کی طرح ہیں جن پہ اس طرح کے ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں اور ان سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد مہر لگائی جاتی ہے بیٹل ٹیسٹڈ۔ پوری مسلم امہ نہیں، پوری دنیا خاموش ہے، کیونکہ پوری دنیا انسانوں کو قتل کرنے کے لیے اور انسانوں کو تباہ و برباد کرنے کے کاروبار سے پیسے کمانا چاہتی ہے۔ ایک لوہار کی دکان عام حالات میں ہو تو وہ شاید کبھی ایک ہل بنا لے، کبھی ایک گھوڑے کی سم لگا دے، لیکن اگر اس کے گاؤں کے اندر 2 چودھریوں کی لڑائی شروع ہو جائے تو وہ راتوں کو جاگ کے تلواریں بنائے گا، وہ راتوں کو جاگ کے نیزے بنائے گا، وہ راتوں کو جاگ کے بھالے بنائے گا اور ان کو دے گا۔ یہی وہ ٹریڈیشن ہے جو آج تک چلی ہوئی ہے۔ دنیا کے ممالک تو جنگ نہیں کرتے، وہ صرف فوجیں جو ہیں ان کے پیٹ پھولے ہوئے ہیں اور وہ اپنے اسلحے کے زور کے اوپر اپنے آپ کو بہت زیادہ شاندار قسم کے لائف سٹائل میں زندہ رہے۔ دنیا کی کسی بھی ملک میں چلے جائیں، صرف یہی ہے کہ مضبوط ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کا دفاع کر سکتے ہیں، لیکن یہ دفاع اب دنیا کی آنکھوں کے سامنے ریزہ ریزہ ہو گیا ہے، کیونکہ اب لوگوں کو یہ حقیقت کا پتہ چل گیا ہے کہ ایک فوج بڑی طاقتور فوج کے سامنے کبھی نہیں لڑ سکتی۔ گزشتہ 50 سال سے کسی ملک کی فوج نے اپنے ملک کو نہیں بچایا۔ عراق کی فوج نے اپنے ملک کو نہیں بچایا، 7 لاکھ فوج تھی، نہیں بچا سکی۔ لیبیا کی فوج نے اپنے ملک کو نہیں بچا سکی۔ اب جنگ وہ ہے جو اسرائیل والی ہے کہ عوام گوریلا مقابلے پہ کھڑے ہوں، اس کو دبانے کے لیے جو اسلحہ ہے وہ غزہ میں ٹیسٹ ہوتا ہے، اور غزہ ایک لیبارٹری ہے۔
اور اس لیبارٹری میں بچے مرتے ہیں، عورتیں مرتی ہیں، جوان مرتے ہیں، بیوہ ہوتے ہیں لوگ، یتیم ہوتے ہیں لوگ، بے کس مجبور ہوتے ہیں لوگ، اور ہم ان کو رات ایک چھوٹی سی ویڈیو سن کے اپنے بچوں کو سینے سے لپٹا کر چین سے سو جاتے ہیں۔ کیا ہمیں اس خاموشی کا کبھی اپنی زندگی میں یا پھر آخرت میں جواب نہیں دینا پڑے گا؟ وآخر دعوانا الحمدللہ۔